اچھا ڈیئر اسٹوڈینٹس، جینیٹکس کا ورڈ فرسٹ ٹائم ایک سائنٹسٹ تھا، اس کا نام تھا بیٹسن. اس نے ڈیرائیو کیا ہوا ہے، اس نے انٹروڈیوس کیا تھا جینیٹکس. سو واٹ از جینیٹکس؟ جینیٹکس جین سے ڈیرائیو ہوا ہے. ٹھیک ہے، جینیٹکس میں ہم جینس کے اباؤٹ اسٹڈی کرتے ہیں. سو واٹ از جین؟ جینس کیا ہوتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. پہلے اس کا ہم ڈیفینیشن لکھتے ہیں کہ واٹ از جینیٹکس. تو جینیٹکس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. جینیٹکس is the branch of biology in which we study about heredity and variations. It's called genetics. یا simple definition, the study of genes. It's called genetics. جینیٹکس ہمارے پاس بیولوجی کا وہ برانچ ہوتا ہے جس میں ہم ہیریڈیٹی اور ساتھ ساتھ ویریشن کے اباؤٹ اسٹڈی کرتے ہیں، تو اسے ہم جینیٹکس کہتے ہیں. یا سادہ الفاظ میں جب ہم جینس کے اباؤٹ اسٹڈی کرتے ہیں تو اسے ہم جینیٹکس کہہ سکتے ہیں. سو اس کو اگر دیکھا جائے تو واٹ از ہیریڈیٹی، ٹھیک، اینڈ واٹ از ویریشن اینڈ واٹ از جین، یہ 3 بیسک ٹرمز ہیں جو بایولوجی میں بار بار ریپیٹ ہوتے رہیں گے. تو اس لیے اس کو سمجھتے ہیں کہ واٹ از ہیریڈیٹی اینڈ واٹ از ویریشن اینڈ واٹ از جین. سو ہیریڈیٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہیریڈیٹی آر دوز کیریکٹرسٹکس or those traits which are transferred from parents to their offspring is called heredity. Heredity mean وراثت، مطلب وہ تبدیلیاں، وہ کریکٹرز، وہ خصوصیات جو ماں باپ میں موجود ہوتی ہے، وہ خصوصیات جب ماں باپ سے اپنے بچوں کو منتقل ہو جاتے ہیں تو اس قسم کے منتقلی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیریڈیٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دی کیریکٹرسٹکس passes from parents to their offspring is called heredity. جب ہیریڈیٹی کے ورڈ پر آپ سمجھ جاتے تو پھر آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں. مطلب ہیریڈیٹی وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو ماں باپ میں موجود ہوتی ہیں، تو وہ خصوصیات جب ماں باپ سے اپنے بچوں کو منتقل ہو جاتے ہیں تو اسے ہم ہیریڈیٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو خصوصیات کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب ماں باپ کا جو آنکھوں کا کلر ہے وہ کلر اپنے بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے. سو اٹ از کالڈ خصوصیات، ہیریڈیٹی. کریکٹرسٹکس، جو اسکن کلر ہے ماں باپ کا وہ بھی اپنے بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہائٹ ہے یہ بھی ایک خصوصیات ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہیئر ہے، جس کی اسٹریٹ ہوتی ہے، جس کی گنگریالو ہوتی ہے، یہ بھی ایک کریکٹر ہے. ہیئر کا کلر ہو گیا، یہ بھی ایک کریکٹر ہے. تو اس طرح مختلف قسم کے کریکٹرز پائے جاتے ہیں ماں باپ میں، وہ جب بچوں میں منتقل ہو جاتے تو اسے ہم ہیریڈیٹی کہتے ہیں. سو اس طرح کا اسٹڈی ہم کس برانچ میں کرتے ہیں؟ جینیٹکس میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو واٹ از ویریشن؟ ویریشن از کالڈ چینجز. مطلب وہ چینجز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 4 یا 5 بھائی ہوں گے، بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گے، اس میں بہت سی تبدیلیاں ہوں گی. سو ویریشن، سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز یا ڈسملیرٹیز. ویریشن اسی کو کہتے ہیں. جب بھائی ہوتے 4-5، اس کا ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں بٹ وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، اس میں بہت سی ڈفرینسز ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں کون دیتا ہے؟ جینیٹکس دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہیریڈیٹی خصوصیات ہوتے ہیں کسی ماں باپ میں، جب وہ خصوصیات ٹرانسفر ہوتے ہیں ماں باپ سے بچوں میں تو اسے ہم ہیریڈیٹی کہتے ہیں. سو ویریشن آر similarities and differences or changes which are present in the parents and then can transfer from parents and to their
offsprings. So that's called heredity and variations. So hope آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسرے ڈیفینیشن کی طرف. The branch of biology in which we study about the gene is called genetics. So genetics میں ہم جینس کے about study کو genetics کہہ سکتے ہیں، جس طرح ہم نے یہ ڈسکس کیا. So اس میں ایک ورڈ ہے، ایک ٹرم ہے جینس. So what is genes؟ جینس کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا کہہ لے کہ جین اسٹرکچر ہوتے باڈی میں. جتنی بھی کریکٹرسٹک، جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہے باڈی میں، وہ تمام کی تمام خصوصیات کس چیز میں پائی جاتی ہیں؟ جینز میں پائی جاتی ہے. اس کا مثال کچھ اس طرح ہم دے سکتے ہیں کہ جس طرح یو ایس بی ہوتی ہے، ہوپ یو ایس بی سب نے دیکھی ہوگی، یا میموری کارڈ ہوتا ہے نا جو وہ بالکل ایگزیکٹلی باڈی میں جین ہوتا ہے. موبائل میں میموری کارڈ ہوتا ہے. میموری کارڈ میں کیا ہو سکتا ہے؟ میموری کارڈ میں ڈیٹا، انفارمیشنز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو سیو ہوتی ہے. سو اسی طرح انسان کی جو انفارمیشن ہوتی ہے، جو ڈیٹا ہوتا ہے، جو خصوصیات ہوتی ہے، وہ کس چیز میں سیو اسٹور ہوتی ہے؟ جین میں سیو ہوتی ہے. جب یہ جینز ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو اس جینز کے تھرو وہ خصوصیات بھی بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، تو اسے ہم ہیریڈیٹی کہتے ہیں. سو جین از اے سیگمنٹ آف ڈی این اے which present on chromosomes. جینز ڈی این اے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو کروموسوم کے اوپر پائے جاتے ہیں. سو کروموسوم کہاں پر ہوتا ہے؟ کروموسوم نیوکلیس میں ہوتا ہے. نیوکلیس کہاں پہ ہوتا ہے؟ نیوکلیس سیل میں ہوتا ہے. سیل ہماری باڈی میں ہوتے ہیں، مطلب جتنی بھی باڈی ہے یہ سیل سے مل کر بنی ہوئی ہوتے ہیں. ٹریلین آف سیلز ہماری باڈی میں پائی جاتے ہیں، مطلب ایک اندازے کے مطابق 20 ٹریلین سے لے کر 75 ٹریلین تک باڈی میں سیلز پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر سیل میں نیوکلیس ہوتا ہے، اور ہر نیوکلیس میں کروموسوم ہوتے ہیں 46، اور ہر کروموسوم میں ڈی این اے پائی جاتی ہے، اور ہر ڈی این اے میں جینز پائے جاتے ہیں. تو اس جینز میں کیا ہوتے ہیں؟ انفارمیشنز، خصوصیات، کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. تو جب یہ کریکٹرسٹکس، یہ خصوصیات، یہ جینز ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر جینیٹکس کہتے ہیں، ہیریڈیٹی کہتے ہیں. سو جو بچوں میں جو ڈفرینسز ہوتی ہے، جو سملیرٹیز ہوتی ہے، جو چینجز ہوتے ہیں بچوں میں اور ماں باپ میں، تو اس چینجز سملیرٹیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویریشن کہتے ہیں. یہ تمام پوائنٹس ہم کون سے برانچ میں ڈسکس کرتے ہیں؟ جینیٹکس میں ڈسکس کرتے ہیں. ہوپ کہ آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا. تو اب جینس کو لوکیشن ہم دیکھتے ہیں کہ جینس کا لوکیشن کہاں پر ہوتا ہے. ہماری یہ باڈی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک باڈی ہے، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ باڈی ٹریلین آف سیل سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے. اس باڈی سے ایک سیل نکالتے ہیں. کتنے سیل؟ جسٹ ون سیل، جو ہم نیکڈ آئی کے تھرو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہم جسٹ مائکروسکوپ کے تھرو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک سیل ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ سیل ہو گیا، جسٹ ون سیل. اور اس سیل میں نے بتایا کہ اس سیل میں ہمارے پاس ایک نیوکلیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس نیوکلیس میں کروموسوم پائے جاتے ہیں. انسان کی باڈی کے ہر سیل میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں، سوری پیئرز نہیں، 23 پیئرز اور 46 کروموسوم. 23 پیئرز مینز 2 جوڑے 23 کے، جب 23 کو جمع کرے تو 46 بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کروموسوم، اس سے ہم اب نیوکلیس نکال لیتے ہیں اس سیل سے، ٹھیک ہے. سیل سے ہم کیا نکالتے ہیں؟ نیوکلیس. نیوکلیس، یہ نیوکلیس سیل نہیں، یہ نیوکلیس ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے؟ نیوکلیس. بس نیوکلیس میں کیا ہے ہمارے پاس؟ کروموسوم. اس طرح کا کیا ہے؟ کروموسوم ہے.
ٹھیک ہے، اب اس کروموسوم کو نکالتے ہیں، نیوکلس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے یہ کروموسوم. ٹھیک، اس کروموسوم کا اسٹرکچر اگر ہم سمپل اسٹرکچر ڈرا کریں آسانی کے ساتھ، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. تو یہ کروموسوم کا اسٹرکچر ہوتا ہے. اب اس کروموسوم میں ایک اس طرح کول لائک اسٹرکچر ہوتی ہے، اس طرح کوئل اسٹرکچر ہوتی ہے، اس طرح. ٹھیک ہے، اسٹرکچر کو ڈی این اے کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ ڈی این اے. اب اس کروموسوم سے ہم ڈی این اے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈی این اے. ٹھیک، ڈی این اے کا کچھ اگر ہم سمپل سادہ سا اسٹرکچر ڈرا کریں، کچھ اس طرح اسٹرکچر ہوتا ہے. اس طرح اسٹرکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو جین ہوتا ہے وہ اس ڈی این اے کو ایک ڈی این اے کے ایک سیگمنٹ، ایک ٹکڑے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جین کہتے ہیں. اس طرح ٹکڑے کو. ٹھیک ہے، اس طرح ایک ٹکڑے کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ جین کہتے ہیں. اور اس جین میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ریکارڈ میں ڈیٹا انفارمیشن سٹور ہوتی ہے. اس طرح جین میں کریکٹرسٹکس یا سمپل ورڈز میں کہہ دیتا ہوں، انفارمیشن سٹور ہوئی ہوتی ہے. کس چیز میں؟ جین میں. تو یہ جب جینز کسی پیرنٹس کی باڈی سے اور اسپیرنگ میں چلا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کی کریکٹرسٹکس اینڈ انفارمیشنس ان کے بچے میں منتقل ہو گئے ہیں. سو یہ تمام کی تمام باتیں، تمام کے تمام پوائنٹس ڈسکشن ہم کس برانچ میں کرتے ہیں؟ جینیٹکس میں کرتے ہیں. ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہوا ہوگا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح ریگولر ویڈیوز بناتا جاؤں. آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ملے گا. اور آپ لوگوں کو بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو، میرے کام کو سپورٹ کریں. سپورٹ کا کیا مطلب؟ کامنٹس، لائکس، شیئرز، سبسکرائب، جسٹ بس یہ کام آپ نے کرنا ہے. تو چلیے، دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.